دوستو جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں آپ سے قناعت کے متعلق واقعہ اور کچھ حضرت علی کے فرمان بیان کیے۔ قناعت دراصل ہماری پوری زندگی میں وہ اہم حصہ ہے جس سے ہمارا سکون جڑا ہے۔ قناعت ہے تو سکون ہے، قناعت نہیں تو سکون نہیں۔ قناعت سے انسان کو سب سے بڑی نعمت تو یہی ملتی ہے کہ اسے اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ یقین اور اس کے دیے ہوئے رزق پہ راضی رہتا ہے۔ قناعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ میں اللہ سے راضی ہوں تو وہی مجھے عطا کرے گا یا وہی میری ضرورتیں پوری کرے گا، بلکہ قناعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی بھی کام میں محنت کے بعد ملنے والے صلے پہ راضی رہنا ہے۔ اگر ہمیں ہماری محنت کا وہ صلہ نہیں ملا جو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں اللہ کی حکمت ڈھونڈنی چاہیے۔ ضروری نہیں جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہو۔ اللہ ہمیں ہمیشہ بہتر عطا کرتا ہے اور اس بات پہ یقین ہی اصل کامیابی ہے اور قناعت کے معنوں میں آتا ہے۔ ناشکری سے انسان کفر کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، وہ بات بات پہ گلہ اور ہر بات پہ قسمت پہ ڈال دیتا ہے۔ ناشکری سے انسان کچھ بھی مل جائے وہ پھر بھی مایوس رہتا ہے، وہ جس مقام پہ بھی ہو اس سے وہ مقام صرف سمجھوتا لگتا ہے۔ اور کیا ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہی اللہ کو تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ ہم تب مایوس ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے اور اپنے سے اونچے لوگوں کی آزمائشیں دیکھتے ہیں تو ہم مایوسی میں وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جنہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہمارا یقین یہ ہوگا کہ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے، وہ ہر چیز پر کامل ہے، اللہ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ وہ حالات بھی جو دنیا کی نظر میں بدتر ہوں گے پھر بھی ہم ان حالات میں بھی مطمئن ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا تو اس پہ ہم یقین کیوں نہیں رکھتے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، تو ہم اس بات سے ہٹ کر دنیا کی کمی پیشی میں کیوں لگ جاتے ہیں کہ اور اپنے رب کو کیوں دور کر دیتے ہیں؟ دنیا میں تو کہیں ایسے کام ہیں جن میں ہم بہت محنت و مشقت سے کام کرتے ہیں پر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، تو اس میں اللہ کی حکمت ڈھونڈو اور صبر رکھو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جب بھی کچھ ناگوار گزرے تو یہی سوچ لینا کہ جو ہوا ہے اس میں میری بہتری ہوگی اور مجھے ضرور اللہ کامیاب کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں احساس میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا نہ کسی کی بنی ہے اور نہ کسی کی بنے گی، ہم اس دنیا کے پیچھے اپنا آپ اور اپنا دین گوا بیٹھتے ہیں اور اصل حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں جس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہر کام میں قناعت سے کام لو، نہ شکری سے پرہیز کرو، جو مل گیا اس پہ شکر کرو اور جو نہیں ملا اس پہ یقین رکھو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جس مشکل سے ڈر کے آپ حرام کی طرف لپکو گے اسی مشکل کے حل کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اس مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر کام میں جائز اور حلال مقصد رکھو، خود کی ذات پہ تنقید کرو، ایک مومن کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں یہ تم خود طے کرو، دنیا تو تمہاری زندگی پہ تبصرے کرے گی اور کرتی رہے گی۔ اس دنیا کی پرواہ چھوڑ دو، جو نبیوں کی بات اور مقصد پہ ہنستی اور تنقید کرتی رہی، اس دنیا سے کیا امید لگا سکتے ہو؟ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، مومن کو بس اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو جو حاصل ہے اس پہ شکر کرو اور جو نہیں اس پہ اللہ کی حکمت ڈھونڈو۔ جزاک اللہ۔